السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تفریح ٹی وی۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا لگژری بحری جہاز عزام ہے جو ابوظہبی کے امیر محمد بن زید ال نہیان کی ملکیت میں ہے۔ اس جہاز کی ٹوٹل لینتھ 590 فیٹ ہے اور اسے بنانے پر $600 ملین کا خرچہ کیا گیا۔ یہ 2013 میں بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ اس کے 18 کیبنز ہیں اور ان کیبنز میں 36 لوگوں کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ سٹاف اور دیگر کام کرنے والے ممبرز کے لیے 30 کیبنز ہیں جن میں 60 لوگ رہ سکتے ہیں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں اس کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے اور یہ ریکارڈ سعودی عرب توڑ رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب $8 بلین لگا کر کچھوے کی شکل کا دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنانے جا رہا ہے جس کا نام پینجیوز رکھا گیا ہے، اور یہ قریباً 200 ملین سال پہلے زمین کے ایک سپر کانٹیننٹ پینجیا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ اٹلی کے کمپنی لزارنی ڈیزائن اسٹوڈیو کی طرف سے پرپوز کیا گیا ہے جو 3D ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ڈیزائنز اور آئیڈیاز بناتی ہے۔ پینجیا کی لینتھ 1800 فٹ اور چوڑائی 2000 فٹ ہوگی اور جب یہ بن گیا تو دنیا کے سب سے بڑے لگژری شپ کا ریکارڈ اپنے نام کر لے گا۔ یہ شپ سمندر پر تیرتے ہوئے ایک شہر کی طرح ہوگا جس پر ہوٹلز، شاپنگ سینٹرز، پارکس اور بہت سی دیگر پبلک پلیسز ہوں گی، اور اس پر قریباً 60,000 گیسٹس کی جگہ ہوگی، جبکہ سٹاف اور کریو ممبرز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہوگی۔ پینجیا کے ہر ونگ پر 19 ولاز، 69 اپارٹمنٹس اور 72 ٹیرسز ہوں گے۔ یہاں رہنے والے کچھ لوگوں کو سمندر کا نظارہ کرنے کو ملے گا تو باقی لوگ اس جہاز کے سینٹر میں بنے ایک چھوٹی سی بندرگاہ کا نظارہ کر سکیں گے۔ چونکہ یہ شپ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بنایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ سمندر میں ہمیشہ تیرے گا اور اس کی کوئی خاص منزل نہیں ہوگی۔ 16,800 ہارس پاور کے 9 انجنز اس جہاز کو آپریٹ کریں گے اور اس کی سپیڈ محض 9.2 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کو پاور دینے کے لیے سمندری لہروں اور اس کی چھت پر لگے سولر پینلز کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو اس شپ سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ چھوٹی کشتیوں یا بوٹس کے ذریعے یا پھر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ اس جائنٹ پروجیکٹ پر $8 بلین کی لاگت آئے گی اور یہ 8 سالوں میں کمپلیٹ ہوگا۔ اس کی کنسٹرکشن کے لیے جگہ ڈھونڈنا بھی ایک چیلنج ہے، مگر کمپنی کے مطابق سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز پورٹ اس کی کنسٹرکشن کے لیے بہتر ہے۔ ابھی تک یہ میگا پروجیکٹ صرف پیش کیا گیا ہے اور کاغذوں میں ہی موجود ہے، مگر امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس پر کام شروع کر دیا جائے گا اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے یہ ایک بہترین اور کمال کی ٹورسٹ سائٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ UAE سعودی عرب کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اپنا کون سا پروجیکٹ پیش کرتا ہے، کیونکہ دونوں میں اس وقت ٹورزم میں آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے قریباً 100 سال بعد برطانیہ کی ڈروتھی بروک نے ایک فلاحی ادارہ بروک بنایا جس کا مقصد گزشتہ جنگوں میں استعمال ہونے والے گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کا علاج تھا جو دنیا کے کئی علاقوں میں انتہائی سنگین اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور انسانوں کے لیے اب استعمال کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ اس نے ایک کمپین چلائی جو پہلی جنگ عظیم میں مرنے والے ان بیچارے جانوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ انسانوں کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے عالمی سطح پر ان جانوروں نے کتنا نقصان اٹھایا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پہلے جنگ عظیم میں 1914 سے 1918 کے اس چھوٹے سے عرصے میں 80 لاکھ گھوڑے، خچر اور گدھے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اور صرف انگلینڈ سے 10 لاکھ گھوڑے جنگ میں استعمال کیے گئے جن میں سے صرف 62,000 زندہ لوٹے تھے۔ جنگ سے لوٹنے والے جانوروں میں سے بہت سے قاہرہ میں آوارہ چھوڑ دیے گئے تھے، اور ڈروتھی بروک نے وہاں ان جانوروں کا برا حال دیکھا تو اس نے مارننگ پوسٹ میں ایک خط لکھا اور ان جانوروں کے لیے مدد مانگی۔ چنانچہ برٹش پبلک کی مدد سے وہ 5,000 جانوروں کو اپنے چیریٹی ہارس ہاسپٹل میں لے آئی۔ 80 لاکھ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں میں سے 75% بمباری کے علاوہ صرف ماحول کی شدت کی وجہ سے مرے تھے، جن میں سے کچھ زمین میں دب کر مرے اور کچھ جلنے، سانس اور خطرناک گیسز کے اٹیک سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مر گئے تھے۔ پہلے جنگ عظیم کے علاوہ دوسری جنگ عظیم اور دیگر ماضی کی جنگوں میں کتنے جانور مرے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ جنگ عظیم 2 میں اگرچہ کافی حد تک مشینری نے جگہ لے لی تھی، مگر اس میں بھی کافی گھوڑے استعمال ہوئے تھے۔ انگلینڈ میں ان تمام جنگوں میں مرنے والے جانوروں کی یاد میں ایک گھوڑے کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے جس کا مقصد عوام میں گھوڑوں اور دیگر جانوروں کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ان مرنے والے جانوروں کا انسانوں کی جنگوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، مگر ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ان کا مالک انسان کو بنا دیا گیا، اور حضرت انسان نے جہاں بھی قدم رکھا نیچر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور لالچ اور ہوس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول اور قدرت کو خراب کرنے اور بے گناہ انسانوں کو مارنے کے علاوہ جانوروں کو بھی نہیں بخشا، اور اس سب کے بعد انسانوں کی فلاحی اس شر انگیزی کا خمیازہ بھی آخر انسانوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ فن لینڈ کا ناردرن ایریا سے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے جہاں بڑے سائز کے درخت موجود ہیں اور سال کے 6 ماہ تک یہ علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سردی کے اس موسم میں ہمیں ایسے سٹرکچرز دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی اور ہی پلینٹ پر آ گئے ہیں۔ فن لینڈ کی اس ایریا میں ٹیمپریچر سردیوں میں -40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور اس موسم میں درختوں پر برف کی ایک بڑی تہہ جم جاتی ہے جو کسی اور دنیا کے لینڈسکیپ کی طرح دکھتی ہے۔ برف کے بڑے بڑے ٹاورز کا یہ یونیک سین صرف فن لینڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے،
यहाँ کی جڑی بوٹیاں، چٹانیں اور درخت برف کی سفید چادر میں ایسے ڈھکے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے برفانی علاقوں کی فوج یہاں کھڑی ہے یا پھر بغیر حرکت کے بڑے بڑے مانسٹرز ہیں۔ یہ سین دھوپ نکلنے پر دیکھنے والا ہوتا ہے، جب روشنی کی کرنیں برف سے ٹکراتی ہیں اور ایک امیزنگ لک دیکھنے کو ملتی ہے۔ مگر درختوں کے اس طرح فریز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی اس علاقے میں نمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور چاروں سیزن میں موجود رہتی ہے۔ چنانچہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہوا میں موجود پانی کی یہ مقدار قطروں کی صورت میں درختوں سے ٹکراتی ہے اور یوں درختوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے پر یہ فریز ہو جاتی ہیں، اور یوں ایسے ایسا یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ درختوں پر برف کی ایک موٹی چادر جم جاتی ہے اور ہمیں کچھ ایسی یونیک شیپس دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فن لینڈ میں یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے سب سے موزوں جگہ ریسنٹنٹوری نیشنل پارک ہے، جو اپنے اس چارمنگ سینری کے لیے مشہور ہے اور اپنے قریب ترین کوسامو ایئرپورٹ سے 60 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ یہ امیج بھیڑیوں کے 6 بڑے گروپس کی ہے جو جی پی ایس ٹریکنگ کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ یہ میں شو کرتی ہے کہ کس طرح بھیڑیوں کے خاندان ایک دوسرے کے علاقے میں جانے سے اوائڈ کرتے ہیں اور بالکل انسانوں کی طرح باؤنڈریز میں رہتے ہیں۔ یہ تصویر وایجر وولف پروجیکٹ کے تحت وایجر نیشنل پارک یو ایس اے میں بنائی گئی ہے۔ یہ بھیڑیوں کی آپس میں ملی ہوئی ٹیریٹریز کو ظاہر کرتی ہے جو لگ بھگ 50 سے 70 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر ہر سال ان کی باؤنڈریز بدلتی رہتی ہیں۔ اس اینیمیشن سے واضح ہے کہ اکثر بھیڑیے دوسرے بھیڑیوں کے علاقے میں جانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی باؤنڈری کو بھی پہچانتے ہیں، مگر جب ان کے علاقے میں فوڈ کی کمی ہوتی ہے تو پھر یہ دوسرے بھیڑیوں کے علاقوں پر اٹیک کرتے ہیں اور خوراک کے لیے لڑتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح کہ انسان بھی دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضے کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور یوں ملکوں کی باؤنڈریز بھی بدلتی رہتی ہیں۔ البتہ بھیڑیوں میں خوراک کی کمی اور باؤنڈریز کی تبدیلی بھی بدقسمتی سے انسانوں ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسانوں کی نئی کالونیز اور زیر زمین پائے جانے والی قیمتی معدنیات کو نکالنے کے لیے انسان ان جانوروں کے ہیبیٹیٹس کو ہمیشہ سے تباہ کرتا آیا ہے اور جنگلات کاٹ کر زمین کو صاف کر دی اور بہت سے جانداروں کے ماحول اور سسٹم سے بگڑ کر رہ گئے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں آپ کو کون سا فیکٹ امیزنگ لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔